ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب زدني علما. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے سب سے پہلے جو لوگوں کو بتایا جس چیز کی دعوت دی تو یہ تھا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مطلب. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری کی پوری امت کو اور قرآن شریف نے اپنے تمام ماننے والوں کو جس چیز پہ سب سے زیادہ ابھارا، جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا وہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی. تقوی کے معنی ہے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو محسوس کر کے اس سے ڈرنا، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو جان کر اس کی حاکمیت کا تصور کر کے کہ وہ حاکم اعلیٰ ہے، مالک الملک والملکوت ہے، اس کے ہاتھ میں تمام طاقتوں کے باغ ڈور ہے. اس چیز کا تصور کر کے اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی. اللہ سے ڈرے گا جب تو پھر اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے رکے گا. اللہ سے ڈر ایک تو ہوتا ہے کسی کے شر سے ڈرنا، کسی کی شر سے ڈرنا، مثلا سانپ ہے اس سے ڈرنا، بچھو سے ڈرنا، بھیڑ سے ڈر جانا. ان چیزوں سے ڈرنا یہ خوف کی وجہ سے ہے کہ اس کے شر سے بچنے کے لیے ڈرنا. جب کسی سے شر سے بچنے کے لیے ڈرتا ہے تو اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ مچھر کاٹ نہ لے اسے مار دو، یہ بچھو کاٹ نہ لے اسے ختم کر دو، یہ سانپ کاٹ نہ لے اسے پہلے ہی مار دو. شریعت نے بھی کہا قتل المؤذی قبل الایذاء، تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے ہی مار دو، کوئی گناہ نہیں.
حتیٰ کہ نماز اگر پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آ جائے تو پہلے سانپ کو مارو، نماز چھوڑ دو۔ تو اللہ نے حکم دیا اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ اور ایک یہ ہے کہ ڈرنا اس کی طاقت، اس کے مرتبے، اس کے عہدے، اس کی جلالت شان کو مد نظر رکھ کر اس سے ڈرنا، اس کا نام تقویٰ۔ جیسے آدمی باپ سے بھی ڈرتا ہے، استاد سے بھی ڈرتا ہے، پیر سے بھی ڈرتا ہے، بزرگان دین سے بھی ڈرتا ہے، وہ یوں نہیں ڈرتا کہ کاٹ لیں گے، ڈس لیں گے، بس کہ باپ کی جلالت شان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے تکلیف نہ پہنچائے، اسے تکلیف پہنچ گئی، اس کا دل دکھ گیا تو میرا معاملہ خراب ہو گیا۔ استاد کو اس لیے نہیں تکلیف پہنچاتا آدمی، اس سے اس لیے ڈرتا ہے مجھ سے بے ادبی ہو گئی، ان کی زبان سے کچھ نکل گیا، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو ایک ڈرنا ایسا ہے جیسے مچھر سے، بچھو سے ڈرنا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اور ایک ڈرنا باپ سے ڈرنا، استاد سے ڈرنا، پیر سے ڈرنا، وہاں بھی ڈرتا ہے مگر اس لیے نہیں ڈرتا اس کے شر سے بچنے کے لیے، بلکہ اس لیے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے، مجھ سے اسے تکلیف نہ پہنچ جائے، مجھ سے اسے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اس کو اگر دل دکھ گیا، اس کو تکلیف پہنچ گئی، اس نے زبان سے کچھ کہہ دیا، میرا بھی تو بیڑا غرق ہو جائے۔ ایک ہے جب پہلے قسم کا ڈرنا ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ اسے مٹا دو۔ مچھر آ رہا تو پہلے اسے مسل دو، بچھو دیکھ گیا تو اسے رگڑ دو، سانپ دیکھ رہا تو اسے مار دو، پہلی چیز کا تو علاج ہی ہوگا۔ لیکن اس کا یہ جو دوسری قسم کا ڈرنا ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں، اس کے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تکلیف ہو جائے۔ باپ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام میں باپ کے مرضی کے خلاف نہ کرو، باپ سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کچھ کہے گا لاؤ باپ کو ہی مٹا دو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے میرے سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے باپ کو تکلیف ہو۔ دیکھو کتنا فرق ہے، ایک خوف ہے، ایک تقویٰ۔ خوف میں کیا ہوتا ہے؟ خوف میں اس کے شر سے ڈر لگتا ہے، اور اس کے شر سے جب ڈر لگتا ہے تو اس کے شر پہنچنے سے پہلے اس کے شر کو ہی ختم کر بس۔ اور تقوی میں یہ ہوتا ہے مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ ادھر تکلیف پہنچ جائے، ادھر دل دکھ جائے، ادھر اگر دل دکھ گیا، ادھر اگر تکلیف پہنچ گئی، انہوں نے کچھ کہہ دیا یا وہ غضبناک ہو گئے تو میری تو بس گئی، خسرت دنیا والآخرہ۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ میں پہلے ہی چوکنا رہوں اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے ابا ناراض ہو جائیں، جس سے میرے استاد ناراض ہو جائیں، جس سے میرے حضرت ناراض ہو جائیں۔ یہ ہے تقویٰ۔ اللہ رب العزت کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے اولیاء اللہ آئے، جتنے بزرگان دین آئے، جتنے صحابہ کرام ہیں، جتنے اہل بیت ہیں، سب نے لوگوں کو یہی سکھایا، یہی بتایا، اسی کام پہ لگایا کہ اللہ سے ڈرنے والے بنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا والا بنانے کی کوشش۔ ساری محنت بزرگان دین کی اسی پر ہے کہ بندہ خدا سے ڈرنے والا بن جائے، ایسا ڈرنے والا نہیں جیسے مچھر سے، بلکہ ایسا اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر اس سے ڈرنے والا بنے، اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر ڈرنے والا بنے۔ ایک کیا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کون صاحب ہے، انہوں نے کہا یہ تو ڈی آئی جی ہیں، سادے کپڑوں میں ضرور ہے، یہ تو ڈی آئی جی ہیں، تمام ان کی پولیس والوں کے اوپر ہیں،
ان کے تو قلم میں اتنی اثر ہے اور ان کے تو حکم میں اتنی جان ہے. تو ابھی جو بیٹھا ہوا برابر میں یوں کہہ رہا تھا پرے کو ہو جانا، پرے کو ہو جا، بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا پرے کو ہو جا. دوسرے نے کہا ذرا سنبھل کے، یہ ویسے ہی تو ہے ویش محفل میں سادے کپڑوں میں، یہ ڈی آئی جی ہیں، ناراض ہو گئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا. تو وہ فوراً کیا ہو جائے، جیسے ہی اس کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، اسی وقت آدمی محسوس کرتے ہی سلنڈر ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ جو اس نے بتایا نا یہ کون ہے؟ اس پتہ چلنے کا نام ہے معرفت. معرفت کے عربی میں معنی ہے پہچاننا. جب تک آدمی نہیں جانتا اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، تو تب تک اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے کہ جیسا میں ویسا ہی ہوں، میں بھی آدمی ہوں بھی آدمی. لیکن جب پتہ چل گیا کہ صاحب اس کی تو پاور بہت اونچی ہے، تو بس پھر کیا ہوتا ہے، 1 فٹ دور چلا جاتا ہے، اس سے وہ چھدا ہوگا. اسی طرح جب بندے کو پتہ چلتا ہے تو اللہ کا ولی ہے، یہ تو سیف زبان ہے، اس کی زبان سے تو کچھ نکلتا ہے اور ادھر ہو جاتا ہے. جس کے حق میں بد دعا ہو جائے وہ بچ نہیں سکتا. تو پھر کیا ہوگا، پھر جو ہے صاحب مطلب یہ کہ وہ جو ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگتا ہے، پاؤں پکڑنے لگتا ہے. بہرحال مرتبہ، چاہے دنیا کے اعتبار سے مرتبہ ہو، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے مرتبہ ہو، جب مرتبے کی پہچان ہوتی ہے، اس کی پاور کی پہچان ہوتی ہے، تو پاور کی پہچان کرنے کے بعد میں آدمی اس کے سامنے سلنڈر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ورزی نہیں کرتا. اس لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کی پہچان ضروری ہے. اللہ کے درجہ، اللہ کی بزرگی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی حکومت کتنی بڑی ہے، اس کے پہچاننے کا نام، اس کے پہچاننے کا نام معرفت ہے. اسے معرفت کہتے ہیں. اور یہ معرفت سب سے زیادہ نبیوں کو ہوتی ہے، اور نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کو ہوتی ہے. اولیاء اللہ سب سے زیادہ معرفت اللہ کو، اللہ کے رسول کو حاصل ہوتی ہے. رسولوں کو وہ جانتے ہیں اللہ کے مرتبے کو، پھر اولیاء اللہ جانتے ہیں، بزرگان دین جانتے ہیں اللہ کا کیا مقام ہے. اسی لیے وہ اتنا ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم جیسا آدمی یوں سوچتا ہے ویسے ہی پھر ڈرتا، ویسے ہی کھڑے، ویسے ہی پھٹے کپڑوں میں پھر رہا، سوکھی روٹی کھاتا پھر رہا اور غربت کی زندگی گزار رہا، اور یہ جو ہے یہ سارا اس ویسے ہی باولے پن میں ویسے ہی ڈرتا پھر رہا. ورنہ اتنا نہ ڈرنا چاہیے. لیکن ڈرنا تو یہ اس لیے نہیں ڈر رہا کہ اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں اس کی پاور کا، اسے پتہ ہی نہیں اس کی حکومت کا، اسے پتہ ہی نہیں اس کی طاقت کا، خدا کی طاقت کا. جب طاقت کا پتہ چل جاتا ہے ادھر غریب کو بھی نہیں پھٹکتا. اب ویسے تو میں بھی کہوں، آپ بھی کہوں کہ صاحب ہم تو سب ڈرتے ہیں اللہ سے، اب تو سب ڈرتے ہیں اللہ سے، سب ڈرتے ہیں، ہاں سب ڈرتے ہیں. ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈرتے تو ہو، اگر ایسا نہیں ڈرتے جیسا ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، ایسا ڈرو جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ایسا ڈرو. اگر ایسا نہیں ڈرے تو یاد رکھو یہ کچھ ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا تو وہ ہے جو ایسا ڈرے جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق. اللہ سے ڈرنے کا حق کیسا کہ جتنی بڑی پاور ہے اتنا ہی بڑا ڈرو. ہاں جتنی بڑی پاور ہے
اتنا ہی بڑا ڈرو۔ اس کے تاروں میں بھی کرنٹ ہوتا ہے مگر بہت معمولی سا، تو اسے ویسے ہی جوڑتا رہے، اور اس وہ جو اوپر بجلی وہ جو تار آ رہے ہیں اس میں کرنٹ بہت طاقتور ہے، اس لیے اس سے بہت ڈرتا ہے۔ پتا ہے اس میں تو 5 وولٹ ہے، کچھ نہیں اگر لگے گا بھی کرنٹ تو کچھ نہیں ہونے کا، اور وہ تو بہت پاور ہے اس میں وہ جو آ رہی ہے، اور وہ مجھے بہت اونچے کھمبے ہوتے ہیں، وہ تو بہت سنا بہت دور سے پکڑ لیتی ہے، تو صاحب اس سے تو بہت ہی دور رہتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر ذرا سی جھلک لگ گئی تو کوئلہ ہو جائے۔ کبھی کرنٹ کو دیکھا؟ دکھا تو نہیں آنکھ سے، لال ہو کالا پیلا کیسا رنگ کا ہو، ٹھنڈا ہو یا گرم، کچھ پتا نہیں کیسا ہوتا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ کرنٹ ہے، کرنٹ ہے، پنکھے میں ہو جا تو اسے بنگو بنا دے، اور صاحب مطلب یہ کہ ہیٹر میں چلی جا تو وہ کر دے، اور صاحب کولر میں چلی جا تو جانتے ہیں ہم بڑے بڑے موٹروں کو یوں گھما کر کے مطلب یہ کہ بنگو بنا دیتا ہے، ایسی پاور ہے۔ دیکھ رکھا جب پہچان ہو جاتی ہے آدمی کو کائے کی کرنٹ کی، تو دیکھا کوئی کہ ہاتھ لگاتا ہو، چلا اچھا ہاتھ لگا کے دیکھو، پاس بھی نہیں پھٹکتا، کیونکہ اسے یقین ہے اس بات کا کہ اس کو اگر ہاتھ لگ گیا تو بچنے کا نہیں۔ اسے ہاتھ لگانا تو با ادب ہو کے، اسے ہاتھ بھی لگانا تو با ادب ہو کے، اس کے اللہ نے با ادب ہونے کے طریقے بتلا دیے، جوتے پیروں میں ربڑ کے ہوں، ہاتھوں میں دستانے لگے ہوئے ہوں، اگر وہ بھی ہو تو اس کے اوپر بھی ربڑ چڑھی ہوئی ہو، اس کے آداب ہیں، ان آداب کے ساتھ رعایت کر کے پھر اسے ہاتھ لگاتا ہے، ورنہ کوئی کتنا ہی بڑا سورما ہو، اگر ہاں میں تو بڑے بڑوں کو کشتی میں آپ دے دی اور مجھے کیا کر دے گا، ذرا لگا کے دیکھ لیں کیا کر دے گا، پتہ چل جائے گا۔ تو بھائی بڑے سے بڑا سورما، بڑے سے بڑا حاکم، بڑا سے بڑا نیتا اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، کیوں نہیں؟ اسے معرفت حاصل ہے اس بات کی کہ اس میں بڑی پاور ہے، اگر ہاتھ لگ گیا تو میں تو مارا جاؤں گا، تو اب اس سے ڈرتا ہے اور پورا ڈرتا ہے، پورا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، کرنٹ سے بھی ایسا ہی ڈرو، بجلی کے کرنٹ سے جیسا کہ اس سے بچنے کا حق ہے۔ جس طرح آدمی اس سے بجلی سے بچ رہا ہے، اس کے کرنٹ کو ہاتھ نہیں لگاتا، اسی طریقے سے جب اسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو پھر خدا کو ناراض کرنے والی چیز کے پاس کو بھی نہیں پھٹک۔ تو ہم ڈر تو رہے ہیں اللہ سے، مگر ایسے نہیں ڈر رہے جیسا کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم اس سے زیادہ تو لوگوں سے ڈر رہے، اس سے زیادہ پولیس سے ڈر رہے، اس سے زیادہ پولیس سے ڈر رہے، لوگوں سے ڈر رہے، اللہ سے اتنا کہاں ڈر رہے؟ چور چوری کرے، ہم چوری کرتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں تو ادھر کو دیکھے ادھر کو دیکھے، نکاح ہے نہیں کوئی، بس جلدی سے کر لے کام، وہ ادھر ادھر کو سے دیکھ رہا، اللہ میاں کو میں لوگوں کو دیکھ رہا، لوگ نہ دیکھ لیں، لوگ نہ مجھے دیکھ لیں چوری کرتے ہوئے، اگر لوگوں نے دیکھ لیا تو کام خراب ہو جائے گا، اس لیے لوگوں سے ڈر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ حساب میں گڑبڑ کر رہا ہے، پانی میں دودھ ملا رہا ہے، کسی کی ڈال کاٹ رہا ہے، کسی کا کھیت کاٹتا ہے، اور اس سے پہلے یوں دیکھ لے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پتہ نہ چل گیا کسی کو، تو لوگوں سے ڈر رہا نا، اللہ سے کہاں ڈر رہا؟ ورنہ اگر اللہ سے ڈرنے والی بات ہوتی تو اللہ تو جب بھی دیکھ رہا ہے جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو
اجالے میں بھی دیکھ رہے ہیں اور اندھیرے میں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تو رات میں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دن میں بھی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تو ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، اس میں پردہ کیسے پڑ جائے؟ اگر خدا سے ڈر رہا، اگر خدا سے ڈر رہا ہوتا تو پھر کیا تھا؟ پھر تو وہ اجالے میں بھی ڈرتا اور رات کو بھی ڈرتا اور دن میں بھی ڈرتا، ہر حال میں وہ ڈرتا، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن میرا مولا مجھے نہ دیکھے۔ تو اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں ڈر رہے، ہم تو لوگوں سے ڈر رہے ہیں، ہم تو لوگوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ سے کہاں ڈر رہے ہیں؟ لوگ نہ دیکھ لیں مجھے گناہ کرتے ہوئے، لوگ نہ دباتے ہوئے دیکھ لیں، لوگوں کو نہ پتہ چل جائے کہ میں نے گھوٹالا کر رکھا، تو ہم جتنے گناہ سے بچ بھی رہے ہیں تو اللہ کے خوف سے کم اور لوگوں کے خوف سے زیادہ۔ ہم گناہ سے بچ رہے ہیں زیادہ تر، بہت ساری غلطیوں سے بچ رہے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے کم اور پولیس کے خوف سے زیادہ، پولیس کے خوف سے زیادہ۔ تو اللہ کا ڈر کہاں ہوا؟ اور اللہ کہہ رہا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک میں نے قصہ سنایا تھا وہاں بھی، تو ایک بزرگ تھے، ان بزرگ نے ان کے یہاں وہ جو ہے ایک صاحب آئے، وہ نئے نئے مرید ہوئے تو حضرت نے جلدی ہی انہیں اجازت اور خلافت دے دی۔ دوسرے جو لوگ تھے وہ باتیں بہت دنوں سے پڑے تھے، انہیں خلافت ملی نہیں۔ اصل میں خلافت جو ہے یہ کوئی دنیا داری نہیں، یہ کوئی عہدہ نہیں، یہ کوئی ڈگری نہیں، یہ تو دل کے رخ کے صحیح ہو جانے کا نام ہے۔ دل کا رخ صحیح ہو گیا اور اس کا تعلق مع اللہ ہو گیا، وہ اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، اس کی زندگی میں اللہ کے احکام آ گئے، اس کی زندگی میں حضور کی سنتیں آ گئی، تو تب کہا جائے گا کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ والا ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بھی سوچ لیا یہ بھی کوئی عہدہ ہے، منصب ہے۔ اگر دل کا رخ صاف نہیں، دل صحیح نہیں، دل کا رخ صحیح نہیں، اللہ کا خوف اور دہشت نہیں، اللہ کا تقوی اور طہارت نہیں، گناہوں سے حفاظت نہیں، تو صرف مطلب یہ کہ اس سے کوئی ڈگری نہیں ہے۔ تو صاحب جس کے دل میں پہلے سے یہ چیز ہوتی ہے تو پیر جو ہے اسے جلدی سے بھی خلافت دیتے ہیں۔ اگر پیر سلسلہ حقہ کا پیر ہے تو انہیں حضرت نے جلدی سے اجازت دے دی۔ حضرت جنید بغدادی کا واقعہ ہے غالباً۔ حضرت جنید بغدادی بزرگوں کے سرخین، تو وہ جو ہم ویسے پڑے رہتے ہیں نا ہر جگہ ویسے بھی تو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا لو صاحب انہیں جلدی سے اجازت مل گئی، ہم تو اتنے دنوں سے ہیں، ہمیں تو وہی نہیں۔ حضرت کو بھی پتہ چل گیا، حضرت نے ان کی جو ہے اپنی بات کو دلیل کے ساتھ ان کے سامنے رکھنے کے لیے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس کا دیا بتی پہلے سے صحیح ہو اس میں کیا ہے، اس میں تو بس پھر ٹمی لگانی پڑے، بس جل جا۔ ایک کا وہ چراغ بھی صحیح کرنا، بتی بھی ڈالنی، تیل بھی ڈالنی، اس میں تو دینے لگے۔ اور جس کی گٹھنی پہلے سے مضبوط، اس میں کیا دے؟ اس کی گٹھنی پہلے سے مضبوط تھی، اس لیے اس کے خلافت دینے میں کیا دے؟ پھر حضرت نے سب کو ایک مرغی دی، اور مرغی دے کے کہا جاؤ اسے کہیں ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اب سب نے اس کا مطلب الگ ہی سمجھا، کوئی لے گیا، کوئی لوگ نہ دیکھ رہے ہوں، کوئی عورت نہ دیکھ رہی ہو، کوئی نہ محرم نہ دیکھ رہا ہو، تو کوئی جو ہے اسے دیوار کے پیچھے ذبح کر کے لے آیا، کوئی گھر کے اندر کر کے لے آیا، کوئی کہیں کوئی پیٹے کے نیچے کر کے لایا۔ اس طریقے سے سب لوگ جو ہیں وہ اس کا پورا خیال رکھا کوئی دیکھ نہ لے، اور اسے لا کر کے رکھ دیا۔ مگر وہ جنہیں خلافت دی تھی وہ مرغی لے کے آ گئے، اور وہ جو ہے وہ ڈھونڈ لے آئے، اسے ذبح کر کے لائے ہی نہیں۔
تو حضرت نے پوچھا اگر تجھے کہا تھا ایسی بات کر کے لا اور لایا ویسے ہی؟ تو رونے لگے کہ حضرت معاف فرمائیے، میں تو گیا تھا مگر مجھے ایسی کوئی جگہ ملی ہی نہیں جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، میں تو جہاں بھی گیا وہیں میں نے دیکھا کہ اور کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن سب سے زیادہ دیکھنے والا اللہ رب العزت وہاں بھی دیکھتا۔ آپ نے یوں کہا تھا، انسان کی بات نہیں کہی تھی، کسی جاندار کی بات نہیں کہی تھی، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں سے مطلب یہ کہ ذبح کر دیا۔ میں جہاں بھی گیا وہیں اپنے رب کو پایا، اندھیروں میں گیا تو وہاں بھی وہ دیکھ رہا تھا، روشنیوں میں گیا تو وہاں بھی دیکھ رہا تھا، چھت کے نیچے گیا تو وہاں بھی دیکھ رہا تھا، کھلے آسمان میں گیا تو وہاں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے میں تو اسے جوں کا توں دیکھ کر گیا۔ تو نے فرمایا یہ فرق ہے تمہارے میں، یہ فرق ہے تمہارے اور ان میں۔ تو میرے بزرگوں، ہم بھی گناہ سے بچتے ہیں مگر خدا کے خوف سے نہیں، خدا لوگوں کے خوف سے، کہیں قانون کا شکنجہ نہ آ جائے، کہیں کوئی ہمیں گرفتار نہ کر لے اور لوگ جو ہے ہمیں ذلیل نہ کر دیں، اس لیے ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ میرے بزرگوں، جس پہ چاہے اتہام لگا دے، جس کے بارے میں جو کچھ کہہ دے، جس کے بارے میں جو کچھ کہہ دے، جس پہ چاہے اتہام لگا دے، جس پہ چاہے گالی دے دے، جس پہ بغیر تحقیق کے جو چاہے کہہ دے، کسی کا دل دکھے گا تو دکھتا رہے۔ جب تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر ڈر لگتا ہے، کسی سے کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ جی، کسی سے کچھ کہہ بھی دیتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ لوا لتری جس طرح چاہے چلا دے، جس پہ جو چاہے کہہ دے، جس پہ جو چاہے الزام، جس پہ چاہے جو اتہام، جس کے بارے میں جو چاہے کہہ دیا، بدزنی پھیلا دی، بدگمانی کر لی، جسے چاہے تکلیف پہنچا دی، جس کو چاہے دل رو وہ کر دیا۔ یہ اس لیے نہیں دی۔ جب صحیح معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اگر زبان سے کچھ نکل بھی جاتا ہے تو اس وقت تک اسے چین نہیں آتی جب تک کہ اس معاملے کو صاف نہیں کر لیتا، چونکہ اس کا خدا پر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، چہی کے صحابی، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کھیت تھا۔ وہ ایک اسلمی بزرگ تھے، وہ تھے صحابی، خاندان بنو اسلم کے، سلیم کے، تو وہ جو ہیں وہ وہاں ان کا بھی ڈول بھی برابر میں تھی۔ اب ہو جاتا ہے کچھ، وہ کھیت میں کام کر رہے تھے تو ایک پیڑ تھا، ایک پیڑ کے اوپر کچھ تنازع اور مغالطہ ہو گیا، وہ کہنے لگے یہ میری طرف ہے، وہ کہنے لگے میری طرف ہے۔ اس میں جب وہ بات ہو رہی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق عمر میں بڑے تھے، وہ چھوٹے تھے، ان کی زبان سے کوئی نازیبا سا لفظ نکل گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق مگر فوراً تنبہ ہوا کہ ہے یہ کیا ہوا، میں نے اسے کیوں کہہ دیا؟ لڑائی اپنی جگہ تھی، حق اور انصاف کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن مجھے انہیں گالی دینے کا، برا بھلا کہنے کا تو کوئی حق نہیں تھا۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہا، وہ دعویٰ نہیں کر رہا، کوئی وہاں گواہ نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، لیکن اس کے اندر اللہ کا تقویٰ تھا، اس لیے بلا گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہنے لگے کہ بھائی میں نے تیرے سے تجھے غلط بات کہہ دی، اب تو مجھے بھی غلط بات کہہ۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں کیسے کہہ دوں آپ کو، آپ بڑے ہیں، آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہیں، یہ معاملہ الگ رہا، لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو کہہ دوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، یہ میرا معاملہ اور میرے رب کا معاملہ بگڑ جائے گا، اس لیے تم مجھے یہ بات کہہ دو تاکہ میری طبیعت کو اطمینان ہو جائے اور باپ اتر پتر ہو جائے۔ اب وہ مان نہیں رہے کہ صاحب چلو آپ تو بڑے تھے، بزرگ تھے، آپ نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میں کچھ کہہ رہا تھا، میں نہیں کہہ سکتا، میں تو مارا جاؤں گا اگر آپ کو کہہ دوں گا۔ تو اب وہ جھگڑا تو ختم گیا، کس کا وہ پیڈا کس کا نہیں۔
اب جھگڑا یہ بن رہا ہے کہ میں نے تجھے کہا تم کو، اور وہ کہہ رہا میں نہیں کہتا۔ یہی جھگڑا لیے وہ حضرت وہاں سے کھیت چھوڑ دیا اور سرکار دو عالم کی خدمت میں چل دیا۔ اب وہ چلے جا رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں کہ میں حضور سے کہوں گا جا کے، اور یہ انہیں یوں کہہ رہے ہیں نہیں حضور سے نہ کہیے تم جا کے، حضور سے نہ تم کہیے، یعنی میں حضور سے سفارش کرواؤں گا۔ تو انہیں چھوٹے جو تھے وہ بزرگ اسلمی، انہیں یہ حضور کے پاس جائے حضور مجھے کہیں یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں جانے، انہیں کہا تو پھر کہہ دے، اب نہیں کہتے تم جا رہے۔ اب یہ جا رہے، راستے میں ان کا خاندان اور قبیلہ پڑتا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے تم؟ اپنے خاندان کے آدمی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے میری زبان ان کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا، یوں کہہ رہے یا تو اسے کہہ اور نہیں تو میں تجھے مطلب حضور سے وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، خود ہی تو کہا اور خود ہی شکایت کرنی چلتی ہے۔ تو خاندان والے آ گئے تو انہوں نے کہا تم اپنے گھر جاؤ، گھر بیٹھو، تم دیکھ نہیں رہے یہ ابو بکر صدیق ہیں، حضور کے یار غار ہیں، حضور پر ایمان لانے والے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی ناراضگی سے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، رسول اللہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اللہ اگر ناراض ہو گئے تو میں تو گیا کام، اس لیے تم اپنے گھر جاؤ۔ تو ہوا یہ وہ دونوں کے دونوں وہاں پر پہنچ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں نے حماقت سے ایک لفظ ان سے کہہ دیا، اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ مجھ سے ایسا کیوں ہو گیا، میرے ضمیر اور میرے دل کو اس وقت سکون ملے گا کہ یہ بدلہ لے لیں، اور بدلہ یہی ہے کہ یہ زبان سے یوں کہہ دے جو میں نے کہا انہیں کہہ دے تو میری طبیعت کو سکون ہو جائے گا کہ بدلہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام مسکرائے اور ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ اور جی بالکل یہی بات ہے، انہوں نے کہہ تو ضرور دیا لیکن انہیں حق ہے، باپ کے درجے میں ہیں، بزرگ ہیں، ایسے ہیں اور ویسے ہیں، انہوں نے کہہ دیا تو میرا کوئی مطالبہ نہیں، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کہہ دیا تو کہہ دیا، بتاؤ میں کیسے کہوں ان کے بارے میں لفظ کیسے زبان سے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ تو نہ کہو بے شک جو تم نے ان سے کہا ہے، تم یوں کہو اللہم اغفر لی ولی ابی بکر، اے اللہ مجھے اور ابو بکر کو معاف، مجھے اور ابو بکر کو معاف کر دے۔ انہوں نے کہا اللہ اس کے لیے انہوں نے فوراً کہہ دیا اللہ مجھے اور ابو بکر کو معاف کر دے۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر نے انہیں گلے پہ لگا لیا اور انہوں نے اسے پیار کیا اور رونے لگے زار و قطار اور ان سے محبت کا معاملہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بھی انہیں ان سے شفقت سے ان کے ساتھ رہا تھا۔ تو میرے بزرگوں بات یہ ہے جب اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو زبان سوچ سمجھ کر کے بولتا ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو جب تک اسے ملیا میٹ نہیں کر لیتا اس وقت تک اسے قرار نہیں آتا، چونکہ اسے خدا کی معرفت حاصل ہے کہ اگر خدا کے سامنے میں مجرم بن گیا تو کوئی بھی مجھے بچا نہیں سکتا، اور میں مولوی، میں حمید جی، میں حضرت، اور جس کے چاہے بارے میں جو کچھ بول دوں، جس کے چاہے بارے میں جو کچھ برا دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کی معرفت نہیں، خدا کی معرفت نہیں اور خدا کی پہچان نہیں۔ اگر خدا کی پہچان ہو جائے اور خدا کی بڑائی اور کبریائی کا استحضار ہو جائے تو خدا کی قسم اپنی زبان کو حفاظت کرنے والا، اپنی زبان کا حفاظت کرنے والا بن جائے۔ تو آدمی کو جتنی اللہ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، جتنی اس پاور کی پہچان بنتی چلی جائے گی اتنا ہی اس پاور سے بچنے والا بن جائے گا۔ میرے بزرگوں، اور جب انسان کی طبیعت کے اندر یہ تقویٰ آ جاتا ہے تو بڑے بڑے مراتب وہ جو ہے حاصل کرتا ہے، اسی کو کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے، تمہاری آنکھوں سے کوئی بات نہ ہو، تمہارے دماغ میں غلط منصوبے نہ ہو، تمہارے دماغ میں عیاری و مکاری نہ آئے۔ خدا کی قسم یہاں دنیا میں تو بچ جائیں گے، لیکن جب اللہ کے سامنے ہو جائیں گے تو وہاں کیا؟ ہاں تو بچ جائیں گے کسی نہ کسی طرح، گناہ چھپا کے کر لیں گے، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن وہاں کیا؟ جو دیکھ رہا ہے اللہ یعلم، اللہ عالم الغیب والشہادۃ، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ کہاں دیکھ رہا ہے، کیا ارادہ کر رہا ہے، اور وہ دلوں کے وسوسوں کو بھی خوب پہچان رہا ہے کہ کیا کرے۔ جب یہ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ سے بچتا ہے۔ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک دلی کا واقعہ کہ ایک دفعہ وہاں وہ ہو گیا، فساد ہو گیا۔ جب فساد ہو گیا تو ایسی بھی مسجدیں ہیں جو غیر مسلموں کے محلے میں ہیں، ایسی بھی مسجدیں ہیں کہ جو غیر مسلموں کے محلے میں ہیں۔ تو اس غیر مسلموں کے محلے میں بھی کوئی اچھی مسجد تھی، پرانی چونکہ سن 47 سے پہلی بنی ہوئی بہت ساری شاندار مسجدیں، وہاں ایک امام صاحب مؤذن رہتے تھے، نوجوان لڑکا مؤذن رہتا تھا۔ تو جب وہ ہوا، فساد ہوا تو سب اپنے ادھر ادھر ہو گئے، وہ کیلا مؤذن جو ہے مسجد میں رہ گیا۔ مسجد مضبوط تھی اپنا، ایک عورت لڑکی جو مسلمان لڑکی تھی، نقاب پوش تھی، وہ ادھر کو کہیں گزر رہی تھی، وہ ادھر کرفیو لگ گیا، جانا سارا راستہ بند ہو گیا۔ اس نے اسے مسجد سمجھ کر، اللہ کا گھر سمجھ کے کہ بھئی یہاں تو کوئی نہ کوئی مسلمان ہوئے گا، وہ اندر گھس گئی حفاظت کے لیے، یہاں حفاظت۔ وہ جب اندر گھس گئی حفاظت کے لیے کہ یہاں حفاظت ہو جائے گی، تو اب صاحب مطلب یہ کہ وہ جو مسجد میں ایک نوجوان نوعمر مؤذن تھے امام صاحب، انہوں نے کہا کہ تو کیا ہے یہاں کہاں آ رہی؟ یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہاں چلی جاؤ؟ باہر کا تمام مطلب یہ کہ اتر جائے، بدماش لٹیرے جان سے مارنے والے میں کہاں چلی جاؤ؟ میں نے کہا رات کو یہاں تیرا رہنا ٹھیک نہیں۔ انہوں نے کہا اور پھر مرنا جا کے ٹھیک ہے، میں باہر کہاں مروں جا کے، وہاں ٹھیک ہے یہاں نہیں ٹھیک ہے۔ تو صاحب وہ کرتی رہی، ان کی بھی پھر سمجھ میں آیا کہ اب یہ جائے گا کہاں، جائے گی کہاں ہے، پھر ہے تو مسلمان، لیکن پھر اپنی اس کا بھی خیال کہ اب یہ رات بھر اگر یہاں رہی تو میری عزت کا بھی مسئلہ ہے، کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ خیال نہ کرے اور کہیں میرا ایمان نہ ڈگمگا جائے۔ اب وہاں ایک ہی حجرہ تھا، ایک ہی کمرہ تھا، تو پھر مجبور ہو کر کے اس نے انہیں کہہ دیا اچھا اب کچھ اس کے علاوہ حل بھی نہیں تھا، جو ہوگا دیکھی جائے گی، اسے کمرے میں ٹھہرا دیا، اسے کمرے میں ٹھہرا دیا، اور وہ بھی رہے، اور وہ بھی ساری رات جاگتی رہی اور یہ بھی ساری رات جاگتے رہے۔ موم بتی جلتی رہی اس زمانے کے حساب سے چراغ، اور اس لڑکی نے یہ چیک کیا، یہ محسوس کیا کہ کبھی کبھی یہ جلتی ہوئی موم بتی میں اپنی انگلی دے دیتے ہیں، اور جب جلنے لگتی ہے پھر پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اس نے دیکھا کئی مرتبہ انہوں نے یہ عمل کیا، کئی مرتبہ یہ عمل کیا، مگر اس وقت بولنے والنے کی کوئی بات نہیں تھی، نہ پوچھنا تھا نہ کچھ تھا۔ صبح کو جب کچھ امن و امان ہوا، انہوں نے اسے کہا جب بس اب تو ٹھیک سا ہو گیا، امن ہو گیا، اور اب تم چلی جا، تیرے گھر والے بھی پریشان۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے پناہ دی، میری جان بچ گئی، نہیں تو بات خراب ہو جاتی، اور تم نے مجھے یہاں سے موقع فراہم کیا، یہاں رہا، لیکن مجھے جانے سے پہلے ایک بات بتا دے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ کیا بات ہے؟ نے کہا کیا بات ہے؟
جو کہا میں نے رات میں دیکھا کہ تو نے 10 مرتبہ اپنی انگلی جلتی ہوئی چراغ کی بتی میں کر دی، اور جب وہ جلنے لگی تو پھر کھینچ لیا، اور تو کیوں کرتا تھا اسے بار بار، اور کیوں جلاوے تھا اور پھر کیوں کھینچے تھا؟ اس کے اندر کیا راز تھا یہ مجھے بتا۔ تجھے پتہ ہے یہ آگ جلاتی ہے، پھر کیوں کرے تھا؟ تو اس کو کہنے لگے کہ شیطان میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا تھا، میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا تھا کہ تنہائی ہے، ایک خوبصورت عورت موجود ہے، لڑکی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، مارا بھی جا سکتا ہے، مار کے کہہ دو کسان میں بلوائیوں نے مار دیا، باہر کو ڈال دو، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرے دل کے اندر وسوسہ شیطان ڈال رہا تھا، مگر جب بھی وسوسہ میرا شیطان ڈالتا تھا، خدا کی معرفت اور خدا کی پہچان اور خدا کی بڑائی اور کبریائی کا دھیان میرے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرتا تھا کہ اس وقت تو یقیناً کر سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھ کیا تیرے اندر اتنی طاقت ہے کہ تو دوزخ کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے میں آزماتا تھا اور اپنی انگلی کو آگ میں دے دیتا تھا کہ جب یہ آگ میرے سے برداشت نہیں ہو رہی تو وہ دوزخ کی آگ میرے سے کیسے برداشت؟ تو میرے بزرگوں، جب تقویٰ آ جاتا ہے تو آدمی طرح طرح سے اپنے آپ کو روکتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اور برائیوں کے اوپر عمل کرنے کے لیے قطعاً بھی تیار ہے۔ تنہائی میں بھی وہ خدا سے ڈرتا ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، کوئی نہیں ہے اس کا حساب رکھنے والا، اور وہ جو ہے بس وہ ہے، اس کی تنہائی ہے، لیکن اس تنہائی میں اسے خدا کا خوف ہے، وہ خدا کے خوف سے رکا۔ لڑکی چلی گئی، لیکن ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اچھے کام کرنے والے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جب کوئی خدا سے ڈرتا ہے تو خدا اس کے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے۔ لڑکی گئی گھر، وہ کسی رئیس کی لڑکی تھی، رئیس کی لڑکی تھی، بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی تھی، وہاں زبردست بے چینی تھی اور بے اضطراب تھا، بچی کہاں رہے۔ اب یہ صحیح سالم پہنچی تو وہاں خوشی ہو گئی اور مسرت ہو گئی، اور انہوں نے بہت زبردست اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکی سے پوچھا تو کہاں تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے میں فلاں جگہ تھی۔ جب انہوں نے کہا ایسے ایسے جگہ فلاں، تو ان کے دل کے اندر بھی جذبہ شکر پیدا ہوا، اور جذبہ شکر پیدا ہونا تو ہم ان کا شکریہ ادا کر کے آئیں گے اور اسے انعام بھی دے کے آئیں گے اور کچھ یہ کریں گے۔ تو صاحب مطلب یہ کہ وہ یہاں ملنے آئے اور مطلب ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو اسی کہہ رہا تھا چلی جا، بس یہ تو زبردستی رہی ہے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو صاحب مطلب انعام دینا چاہا تو وہ انعام بھی اس نے نہیں لیا۔ انعام کس بات کا؟ ایک مسلمان کی جان بچنے کا معاملہ ہی تھا۔ تو بہرحال مطلب یہ کہ وہ چلے گئے، شکریہ بھی، کبھی رابطے میں رہنا، تعلق میں رہنا ہے۔ تو شکر گزار تو گھر والے بھی بہت تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد اس کی رشتے کا معاملہ آیا، شادی کا معاملہ آیا۔ تو جب انہوں نے رشتے وغیرہ کی کئی بات چلائی تو لڑکی نے کہا، لڑکی کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، اس نے کہا شادی اس سے کروں گی، وہ جو ملا جی ہیں، مسجد کے جو مؤذن یا امام تھے ان سے شادی کروں گی۔ اب گھر والے انعام دینے کو تو کتنا ہی بڑا کہہ دو اتنا ہم دے دیں گے، اسے تعلق رکھیں گے، دعوت کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن لڑکی کی رشتہ داری کے لیے تو وہ تیار نہیں تھے ذہن میں۔ لیکن لڑکی ہٹ مار گئی، اس نے کہا شادی کرنی ہے تو اسے۔ اس سے پوچھا آخر ایسے کیا چکر ہے، ایک رات میں کیا ہوا ایسا؟ اس نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ اس نے تو مجھے دھکے دے دیے تھے، لیکن میں نے اسے پاکیزہ دیکھا، مقدس دیکھا، مطہر دیکھا، خدا کا ڈر والا دیکھا، خوف والا دیکھا۔ جب وہ تنہائی میں ایسی حالت میں، جب کہ وہ ہر طرح سے قادر تھا، اللہ سے ڈر رہا تھا، اللہ سے خوف کھا رہا تھا، اور وہ اللہ کسی بھی طرح کسی گناہ کے لیے تیار نہیں ہوا، تو جو میرے لیے ایسا تھا وہ دوسروں کے لیے بھی ایسا ہوگا۔ جو اتنا مقدس اور پاکیزہ ہو، وہ جو سب کے لیے مقدس ہو، اس سے اچھا میرے لیے اور کوئی رشتہ نہیں۔ وہی مجھے محبت دے سکتا ہے،
مجھے عفت دے سکتا ہے، وہی مجھے امن اور سکون مل سکتا ہے۔ تو صاحب مطلب یہ کہ خدا کرنا یہ ہوا اس کے سامنے ان کی لڑکی تھی، بہرحال انہوں نے اس کے ساتھ رشتہ منظور کر لیا، اور رشتہ منظور کر لیا تو ان کی وہ جائیداد وغیرہ جو بہت کچھ ان کی پراپرٹی تھی وہ بھی اس اللہ جی کے نام آ گئی، اور اس طریقے سے وہ لڑکی بھی مل گئی اور لڑکی کے ساتھ دھن دولت بھی مل گئی۔ اگر وہ خدا سے خوف نہ کرتا اور نفس کے تقاضے پر عمل کرتا تو نہ لڑکی کے دل میں محبت ہوتی، نہ یہ اتنی عظیم الشان رشتہ داری اس میں۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ تنہائی میں جب تم دودھ میں پانی ملا رہے ہو تو سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب تم نے کسی کا رہپٹ مار دیا تو سوچو یہ کمزور ضرور ہے، اس کا خاندان کمزور ہے، یہ کمزور برادری کا آدمی ہے، اسے تو چاہے جس طرح ہم خود کا لیں، جس طرح چاہے کر لیں، لیکن یاد رکھو اس کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک خالق ہے، اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کے پیچھے ہے۔ اگر وہ انتقام پر آ گیا تو تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو انسان بڑی تو بڑی چیز، چھوٹی چیز پر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ چھوٹی چیز پر جب خدا کی معرفت حاصل، یہ تو خداوند قدوس بہت رحیم و کریم ہے، ہماری جہالت کی وجہ سے ہم پر رحم کرتے رہتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکڑنے پر آئیں تو چھوٹی چیز پر جو ہم نے ظلم کیا ہے اس پر بھی اللہ ایسی گرفت کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ کہ آدمی کی جان کو آ۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے، بزرگ تھے، صاحب معرفت تھے، بزرگی والے تھے، صاحب معرفت تھے، بہت بزرگی والے تھے، اللہ والے تھے۔ اور قاعدہ یہ ہے جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے ناراضگی بھی اسی پہ ہو اور انعام بھی اس پہ ہی ہو۔ عجیب، باپ کا ایک بیٹا ہے، دنیا اس کی مانتی ہو یا نہ مانتی ہو باپ کو کوئی خاص پرواہ نہیں، لیکن بیٹا نہ مانے تو باپ بہت ناراض ہو جاتا۔ اور جی کوئی بھی نہیں مانتا، میں ہی کیا اور ماننا ہے نہ ماننا، تو بیٹا تجھے تو ماننی۔ تو بیٹے کی ہلکی سی غلطی بہت پکڑ میں آ جائے گا، اور انعام بھی سب سے زیادہ ایسے ہی ہے۔ کوئی کتنا ہی چہیتا ہو اپنی پراپرٹی میں سے کوئی کسی کو نہیں دیتا، وراثت ساری بیٹے کو ملے، لائق ہو یا نہ لائق ہو، تو انعام بھی سب سے زیادہ بیٹے پہ ہی ہے، اور پکڑ بھی اسی کی زیادہ ہے۔ تو کیوں دے رہا ہے گالی؟ باپ بیٹے کی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے گاؤں میں اسے 10 آدمی گالی دے۔ اسی طرح اللہ والے جب جن کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اور جو اللہ والے ہو جاتے ہیں تو ان کی پکڑ بھی ذرا ذرا سی بات پر ہوتی ہے اور ان پر انعامات کی بارش بھی دھواں ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، ہوا یہ کہ صاحب وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، 1-2 بج رہے ہوں گے، کیا بج رہا ہوگا، کہیں سے کسی چور نے چوری کی، کسی کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے وہ پھر بھاگ پڑا، پیچھے اس کے آدمی سپاہی بھاگ پڑے۔ اب بھاگتے بھاگتے وہ جو ہے وہ آگے بھاگا جا رہا، وہ پیچھے بھاگے جا رہے، وہ مسجد میں گھس گیا۔ اب اس وقت روشنیوں کا تو ایسا انتظام تھا نہیں کہ صاحب ایک ادھا دیوت وہ جلا کرتا تھا، تو صاحب رات کو وہ گھس گیا تو وہ تو پتہ نہیں کدھر کو نکل گیا، اوپر چھلانگ مار کے۔ وہ جو حضرت تھے وہ حضرت اپنا اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر اللہ، نماز پڑھ رہے تھے، انہیں پکڑ لیا، اور سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص جو ہے یہ بڑا مکار قسم کا چور ہے، اور صاحب مطلب یہ کہ بچنے کے لیے نماز کی نیت بند کھڑا ہو گیا، چوری کری، قتل کیا، اور نماز کی نیت سے اٹھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے پکڑ لیا، اب پکڑ کر کے موقع کے گواہ ہم نے بھاگتے دیکھا، ہم نے پیچھا کیا، ہم نے پکڑا،
تو قتل کا کیس کا معاملہ، سپاہی اس کے گواہ، تو لہٰذا مطلب یہ کہ کیا انہیں پھانسی کی سزا ہو گئی، پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اب یہ بزرگ تھے، یہ اللہ سے بدگمان تو ہوئے نہیں کہ اللہ یہ تو نے کیوں مجھے سزا دی، یہ تو نے مجھے پاس دیا۔ کہنے لگے کہ اے اللہ، میرے علم میں نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے جس کے بدلے میں مجھے سزائے موت ہو، لیکن اے اللہ تو ناانصاف نہیں ہے تو انصاف بخش۔ مجھ سے کون سی گناہ ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے کون سا گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے بتا دیا جائے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے مجھے پھانسی کی سزا ملی، سننے کی سزا۔ تو بتلاتے ہیں کہ انہیں الہام ہوا اور انہیں بتایا گیا کہ تم نے تو یہ قتل نہیں کیا، اس قتل کے جرم میں تمہیں سنلی نہیں ہو رہی، بلکہ بات یہ تھی کہ تم ایک مرتبہ گدڑی سی رہے تھے، اپنی گدڑی وہ پرانے کپڑے ہوتے ہیں جو فقیروں کے، تو وہ سی رہے تھے، اسے سیتے سیتے تمہیں ایک جو نظر آئی، اور جو ہے وہ ایک تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ اسے مار دو، یہ اللہ کا حکم ہے، مار دو گے کوئی گناہ نہیں۔ لیکن سانپ کو بھی مارنے کا حکم ہے، ستانے کا حکم نہیں۔ بھیڑ مار تو سکو، اب اس میں دھاگا باندھ کر کے اڑانے کی اجازت نہیں۔ تو اللہ رب العزت اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کی قطعاً کوئی اجازت۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ الہام ہوا، تم گدڑی سی رہے تھے، تمہیں جو نظر آئی، تمہیں جو مار دینی چاہیے تھی، لیکن تم نے مارنے کی بجائے وہ جو سوئی کی نوک تھی وہ اس کے پیٹ پر رکھ کر اسے گئے اس کو دبایا، اس سے وہ تھڑ گئی۔ مجھے یوں بتاؤ کہ تم نے اس جو کو بے سہارا اور بے یار و مددگار سمجھا، اس کا کوئی خالق نہیں تھا، اس کا کوئی مالک نہیں تھا، کوئی اس کا پیدا کرنے والا نہیں تھا، ہم نے اسے بنایا تھا، ہم اس کے خالق تھے، ہم اس کے مالک تھے، ہماری ساری طاقت اس کے پیچھے۔ تم اس کے ساتھ صرف وہی سلوک کر سکتے تھے جس کی ہم نے اجازت دی ہے، ہماری اجازت سے بڑھ کر تم نے یوں سوچا اس کے ساتھ چاہے جو کچھ کر لو، نہیں کر سکتے، اور اگر کیا تو اس کی سزا بھگتو، ہم نے تمہیں پھانسی کی سزا۔ تو یہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے تو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی کسی اور گناہ کی پکڑ میں بھی آ جاتا ہے، سوچتا ہے میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا لیکن اور تو کر رکھے، بعض دفعہ اس گناہ کی نہیں دوسرے گناہ کی سزا مل جاتی ہے، تو صاحب وہ پکڑ میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے اسے پیار و مددگار سمجھ کر اس کے پیٹ میں مطلب یہ کہ نوک چبھائی۔ تو میرے بزرگوں بس وہ تو بالکل آ گئے، نے کہا اللہ اعتراف جرم کر لیا، رو پڑے، گناہ گاری اور اپنی خطا کاری کا، اللہ رب العزت نے معاف کر دیا۔ اللہ نے کہا اچھا اپیل کر دو، اگلی اپیل میں اللہ رب العزت نے انہیں بری کر دیا۔ تو میرے بزرگوں مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک جو کے اوپر بھی ظلم کرتے ہوئے خدا سے ڈرو، خدا کی طاقت اس کے پیچھے۔ کسی کو کمزور نہ سمجھو، کسی کو غریب نہ سمجھو، کسی کو بیوہ یتیم نہ سمجھو، کسی کو یوں نہ سمجھو یہ رایا کا آدمی ہے یہ کیا کر لے گا، یہ تو کمزور طبقے کا آدمی ہے یہ میرا کیا کر لے گا۔ خدا کی قسم ہر کمزور کے پیچھے ایک بہت بڑا طاقتور خدا۔ آج یہ میرے سے ڈر رہا ہے، آج یہ میرے سے خوف کھاتا ہے، اس لیے کہ میری تپ رہی ہے، میرے 10 بھائی ہیں، میرے 20 بھتیجے ہیں، میری چل رہی ہے، لیکن یوں تو بتا کیا تیری اس وقت بھی چلے گی جب خداوند قدوس احکم الحاکمین ہوگا اور سب کی حکومت ختم ہو جائے گی، ایک فقط اللہ کی حکومت، کیا اس دن بھی چلے گی؟ تو سارے بزرگوں اور اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا
ایک ہی سبق ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بھی ڈرو، اجالے میں بھی ڈرو، ظلم کرنے سے ڈرو، زنا کرنے سے ڈرو، کسی پر اتہام باندھنے سے ڈرو، کسی کا ناحق مال کھانے سے ڈرو۔ اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا تو بزرگان دین کی گویا کہ متبعین میں آپ شامل ہو جائیں گے، اور جب شامل ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ مل کر کے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے اندر یہ خدا کا تقویٰ اور خدا کا طہار وہ تقویٰ پیدا نہ ہوا، ڈر پیدا نہ ہوا، اور اتنا ڈر جو ہم کو گناہوں سے روک دے، اتنا ڈر پیدا نہ ہوا، تو یاد رکھو اللہ بہت بڑے ہیں، وہ پتہ نہیں کس وقت ہماری سزا کا فیصلہ کر دیں، اور اگر وہ سزا کا فیصلہ کر دیں تو پھر دنیا میں کوئی بچا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ساری امت مسلمہ کو اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنی دہشت پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ میرے پیاروں، بس یہی میری درخواست ہے، اور میری درخواست نہیں، میرے بزرگوں کی درخواست ہے، میرے رسول کی درخواست ہے، اولیاء اللہ کی، بزرگان دین کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی، سب کی ایک ہی تعلیم ہے، اور اسی کے لیے کوشش ہے، اسی کے لیے جدوجہد ہے، اسی کے لیے سارا سب کہنا سننا ہے کہ آج بھی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اور خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے، اور وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو سب کا سب یہ ساری محفلیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ خدا کے بندے خدا سے مل جائیں، خدا کے بندے خدا سے ڈرنے لگیں، اور خدا کا خوف انہیں گناہوں سے بچانے لگے، اور جب خدا کا خوف انہیں گناہوں سے بچانے لگے گا تو آپس میں میل ہو جائے گا، آپس میں محبت ہو جائے گا۔ جب وہ ایک بکری کو نہیں ستا سکتا، جب وہ ایک کتے کو نہیں ستا سکتا، جب وہ ایک جوں کو ناجائز مار نہیں سکتا، تو وہ کسی انسان کی ٹانگ کیسے توڑ سکتا ہے، اور وہ کسی کا سر کو زخمی کیسے کر سکتا ہے، کسی کے اوپر اتہام اور الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ ساری کوششیں، یہ ساری محفلیں، یہ سارے جلسے، یہ ساری بزرگان دین کی محنتیں اس لیے ہے کہ بندہ خدا سے ڈرنے والا بن جائے، گناہوں سے بچنے والا بن جائے، خدا والا بن جائے، اور جب اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو آپس میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی، الفت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو یہ بات سمجھ لینے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات سمجھنے کی ہے اور عمل کرنے کی ہے۔ اگر ہم اللہ سے ڈر کر کے سیدھے راستے پر چل جائیں تو پھر ساری دنیا ایک گلزار بن جائے اور پھولوں کا گلدستہ بن جائے، جس میں کسی کو کسی کے ساتھ نہ کوئی شکایت رہے گی اور نہ کسی کے ساتھ مطلب جیسے کوئی رنج رہے گا۔ سارا کا سارا یہ جو ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں کچھ کر دیتے ہیں، کسی کا مال کھا لیتے ہیں، کسی کا ٹماٹر دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین کر لیتے ہیں، یہ ساری باتیں اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہ ہمارے دل میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے سے اور اولیاء اللہ، بزرگان دین، صحابہ کرام، اہل بیت، ان سب کے صدقے میں ہمارے دل کے اندر تقویٰ اور طہارت پیدا فرمائے، خوف پیدا فرمائے۔ اگر یہ ہو گیا تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہ ہوا تو بہت ٹوٹے اور گھاٹے کا سودا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے